السلام علیکم. آج نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میسج آف اسلام. ناظرین، راؤ عبدالرحیم کی سزا سرطن سے جدا. اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے حکومت کو کمیشن آف انکوائری بنانے کا حکم اور مولوی حضرات کی حالت جیسے رنگے ہاتھوں چور پکڑا جائے. طاہر اشرفی قادیانی کارڈ کھیل گئے. یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے. آج کی اپڈیٹ میں ساتھ ساتھ کلپ بھی دکھائیں گے اور روشنی بھی ڈالیں گے. جو ثبوت عدالت کو پیش کیے گئے ہیں ان کی روشنی میں یہ بات پورے وثوق کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ بلاسفیمی بزنس گروپ اس گروپ کے آپریٹرز اور وکیل راؤ عبدالرحیم بطور خاص خود بلاسفیمی کے مرتکب ہیں. راؤ عبدالرحیم کے ساتھ اس گھناؤنے کاروبار میں مولانا طاہر اشرفی کا چھوٹا بھائی حسن معاویہ اور برابر کا پارٹنر ہے، مگر وہ اتنا شاطر ہے کہ کسی رپورٹ، کسی شکایت، کسی مقدمے میں اپنا نام شامل نہیں ہونے دیتا. اس کے علاوہ اس گروپ میں ہنی ٹریپ کرنے والی لڑکیاں اور ایف آئی کے چند مخصوص اہلکار اس گروپ کا لازمی حصہ ہیں. توہین آمیز مواد کو بلاسفیمی گروپ کے آپریٹرز مختلف لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے تھے، پھر ہنی ٹریپ کے ذریعے اپنے شکار کو پھنسا کر ایف آئی اے کے اہلکاروں کی مدد سے اس کو بلاسفیمی کے مقدمات کے ڈراوے میں الجھا کر بہیمانہ تشدد کر کے بڑی رقم کا مطالبہ کرتے تھے. رقم مل جاتی تو چھوڑ دیتے، رقم نہ ملتی تو توہین کے مقدمے میں پھنسا کر زندہ درگور کر دیتے تھے. اچھا، کتنے لوگ ابھی تک جیل جا چکے ہیں؟ اس کے بارے میں کچھ بتا سکتی ہیں؟ وکیل راؤ عبدالرحیم اب تک 400 سے زائد بے گناہ نوجوانوں کو جیل بھجوا چکا ہے، جس کا اقرار اس نے میڈیا پر بیٹھ کر کیا ہے. راؤ عبدالرحیم واٹس ایپ بلاسفیمی گروپ چلاتا تھا، توہین آمیز مواد شیئر کرتا تھا، ہنی ٹریپ کرواتا تھا. وکیل راؤ عبدالرحیم توہین مذہب کا اصلی مجرم ہے. راؤ کے خلاف توہین مذہب میں 295C کا مقدمہ درج کیا جائے. آزادانہ کمیشن قائم کر کے پورے گروپ سے تفتیش کی جائے، ذمہ داروں کا تعین کر کے ان کے خلاف 295C کے مقدمات قائم کر کے عدالت انصاف میں پیش کیا جائے. پوری دنیا میں دوبارہ مجرم بن چکا ہوں، پوری دنیا مجھے لانتیں ڈال رہی ہے اور مجھے سنا ہی نہیں گیا. میں اس لیے یہ عرض کر رہا ہوں آپ کے پاس، آپ ذرا سوشل میڈیا دیکھ لیں، سوشل میڈیا کیا کر رہا ہے. سر، دنیا کی کوئی گالی نہیں ہے جو میرے ساتھ منسوب نہیں کی گئی. سر صاحب، یہ سب کچھ اس کیس کے فائل ہونے سے پہلے بھی موجود تھا. اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے حکومت کو کمیشن آف انکوائری بنانے کا حکم اور مولوی حضرات کی حالت جیسے رنگے ہاتھوں چور پکڑا جائے. طاہر اشرفی قادیانی کارڈ کھیل گئے. توہین کے کاروبار کے حوالے سے عدالتی کارروائی کے بعد اس گروپ کے خلاف الزامات کی تحقیقات کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکومت کو کمیشن آف انکوائری بنانے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے. 1 مہینے میں کمیشن بنایا جائے گا اور کمیشن اپنی سفارشات 4 مہینے میں مکمل کریں گا، اور اگر اضافی وقت درکار ہو تو کورٹ سے اضافی وقت بھی لیا جا سکتا ہے. کمیشن کی کارروائی بھی لائیو کرنے کی ہدایات جاری کی گئی ہے. کمیشن کا سنتے ہی مجرموں کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور سوشل میڈیا پر کمیشن کی مخالفت میں مولوی حضرات اٹھ کھڑے ہوئے. اچھا، کون کون سے مولویوں کے بیانات سوشل میڈیا پر آئے ہیں؟ نام بھی بتا دے، اور کوئی مزید کلپ سنوا سکتی ہے تو ہمارے ناظرین کو سنوائے. جن میں لطیف کھوسا صاحب بھی شامل پائے گئے. سوشل میڈیا پر ان علماء حضرات میں ابتسام الہی، مولانا فضل الرحمان، طاہر اشرفی، رضوان صاحب TLP، سعد رضوی وغیرہ کے بیانات سن کر ایسا لگتا ہے جیسے یہ اپنے حواس کھو بیٹھے ہیں اور سوشل میڈیا پر کمیشن کے خلاف غصے، گالیاں اور دھمکیوں کے بیانات شیئر کر کے انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ کمیشن کی مخالفت کر کے خود اپنے آپ کو مجرم ثابت کر رہے ہیں. سعد رضوی اور فضل الرحمان کے کلپ سنتے ہیں. دنیا میں آج مذہب کی توہین ہو رہی ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر حملے کیے جا رہے ہیں. پاکستان میں ایک لابی ہے جو اس قسم کی فضا بنا رہی ہے. یہاں ان لوگوں نے مطالبہ کیا کہ جی ہمارے خلاف جو فیصلے ہوئے ہیں ان پر نظر ثانی کی جائے. میں اس جج کو کہنا چاہتا ہوں، میں اس عدالت کو کہنا چاہتا ہوں کہ اپنا یہ فیصلہ واپس چاٹو، ورنہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی طرح تمہیں اپنا فیصلہ چاٹو. انہوں پتہ نہیں ہے، وہ شاید میں لگتا ہے ہائی کورٹ دا جج ہے نا جنہیں کمیشن منظور کیتا ہے، انہوں پتہ نہیں ہے کہ ساڑھے کو سہیر الحسن شاہ بھی ہے. ساڑھے قائد نے کیا ہے، ایک کمیشن اسی نہیں بن دینا، ایک کمیشن اے نہ ہوئے پھر کلاشن بن جائے، پھر اے نہ ہوئے ممتاز قادری علی AK-47 بن جائے، پھر اے نہ ہوئے غازی علم الدین علی چھرا بن جائے.
اس وجہ تو ایس قانون نہیں چھیڑنا. اور انہوں نے کمیشن بنایا تو تسی تیاری پاڑے ہو, پھر اگر کوئی مرکز اعلان کر دے گا بھائی کسی میں اتنا تو کھڑا ہو کر آرمی چیف کے بارے میں بات کرے, اس کی آئینی حدود کے بارے میں بات کرے, میں اسے مانوں کہ اس میں تڑ ہے. اور کتوں تمہیں ختم نبوت کا قانون ملا ہے کہ تم آئے روز اس کے اوپر بات کرتے ہو. وہاں تو خبیثوں تمہاری پینٹیں اور تمہاری پتلونیں گیلی ہو جاتی ہیں بات کرتے ہوئے, اور تم نے اتنا لاوارث سمجھ دیا ہے حضور کی ختم نبوت کے قانون کو کہ جو تمہارا دل کرے گا تم بھونکو گے, ہم تمہاری زبان گدی سے سمیت کھینچ لیں گے اگر کسی نے ختم نبوت کے اوپر بات کی. اس قدر خوفزدہ ہے کہ اس آڈٹ کو ناموس رسالت کی آڑ میں نشانہ بنا رہے ہیں. ان کی اصلیت کھل کر سامنے آ رہی ہے اور ان کا حال رنگے ہاتھوں پکڑے جانے والے چور جیسا ہو چکا ہے. حقیقت یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بے نقاب کر دیا ہے, جیسے آپ کہہ لیں کہ ان کو ننگا کر دیا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک الہام یاد آ گیا, اس سب مولوی ننگے ہو جائیں گے. آج یہ ننگے ہو چکے ہیں. بے شرمی کی انتہا کو دیکھیں کہ یہ اشرفی شراب کے نشے میں دھند قرآن کی آیات پڑھ کر شریعت کے درس دینے والے کو اپنی توہین نظر نہیں آتی. ابتسام الہی ظہیر کو ایک مولانا جو بچے کے ساتھ زیادتی کرتا پکڑا جاتا ہے, وہاں توہین نظر آنا تو دور کی بات, الٹا اس کا دفاع کرنے پہنچ جاتا ہے. آئے دن مسجدوں اور مدرسوں میں قرآن پاک ہاتھ میں پکڑ کر بچوں کے ساتھ بدفعلی کرتے پکڑے جاتے ہیں. بعض بچوں کی تو جان تک لے لیتے ہیں. مجال ہے ان کو کوئی توہین نظر آ جائے اور ان کا کوئی بیان ہی سامنے آ جائے. یا مسجدوں میں مجرے تک ہو گئے, شراب کباب کی محفلیں لگ گئی, اور مجرا کروانے والا بھی ان کا پیٹی بھائی یعنی مولوی نکلا. مگر ان علماء کی جانب سے خاموشی. یہاں کوئی توہین نہیں. فضل الرحمان نے تو جسٹس سردار اعجاز الحق صاحب کو دھمکی دیتے ہوئے کہہ دیا کہ یہ جس طرح پہلے ہوا تھا مبارک ثانی والا کیس تبدیل کروایا تھا, اب بھی ایسا ہی ہوگا. آپ کو ویڈیو کلپ سنوایا ہے فضل الرحمان کا, دوبارہ سن سکتے ہیں. طاہر اشرفی کو خوف کے مارے قادیانی کارڈ یاد آ گیا. ہم بتائیں گے کہ ہمیں کتنی کتنی بڑی آفریں کی گئی. تمہارے سپانسر مرزا مسرور سے لے کر کون کون کہاں کہاں کس کس جگہ پاؤں پکڑے اس نے, لیکن اللہ نے ہمیں سرخرو کیا. آج کے بعد اگر کسی نے ہمارے خلاف بغیر ثبوت اور شواہد کے کوئی حرکت کی تو انشاءاللہ اس کو عدالت میں لائیں گے, کٹہرے میں لائیں گے. صرف خاموش تھے کہ یہ جو جج نہیں فریق سردار اسحاق ہے, سردار کہنا تو سرداروں کی توہین ہے, یہ نہ کہے مجھ پہ دباؤ ڈالا گیا. ناظرین, طاہر اشرفی کو بے خوبی علم ہے کہ بلاسفیمی بزنس کیس میں پاکستان کی احمدیہ کمیونٹی بالکل ملوث نہیں ہے, اور اگر طاہر اشرفی اسلام آباد کے جج سردار اعجاز خان کے بارے میں کوئی ہرزہ سرائی کرنا بھی چاہے تو اس کی کسی نے بھی نہیں سننی. چنانچہ اس مکار نے بڑی چالاکی سے اس پورے کیس کا ستیاناس کرنے کے لیے احمدیہ کارڈ کھیلنا شروع کر دیا ہے, جیسے آپ نے ابھی ویڈیو کلپ میں بھی دیکھا اور سنا. اس کا اور تو کوئی بس نہیں چلا تو اس نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز جج کو احمدیوں کا فریق بنا کر پیش کرنا شروع کر دیا ہے. مکار طاہر اشرفی کو علم ہے کہ پاکستان میں چونکہ احمدیہ کارڈ کا چورن بآسانی بک جاتا ہے, اس لیے وہ یہ چورن لے کر ایک بار پھر میدان میں کود پڑا ہے. پاکستان کا نظام انصاف آگے ہی فیلڈ مارشل کی باسکیوں کے سہارے چل رہا ہے, اور فیلڈ مارشل صاحب آج کل خود امریکی صدر ٹرمپ کی آنکھ کا تارا بن کر ملک میں صدارتی نظام لا کر با اختیار صدر بننے کے چکروں میں ہے. اس لیے طاہر اشرفی کو کھل کر کھیلنے کے لیے ملک کے مقتدر حکمران کی طرف سے میدان مہیا کر دیا گیا ہے تاکہ عوام کو ٹرک کی اس نئی بتی کے پیچھے لگا دیا جائے. بہرحال ایک بار پھر جج سردار اعجاز خان کے ساتھ ساتھ ان خاندانوں کی آزمائش کا وقت بھی آ گیا ہے جن کے نوجوان بچوں پر مقدمات بنا کر جیلوں میں ان کو ٹھونسا گیا ہے. پھر ان خاندانوں کی دہائی پر یہ ہائی کورٹ اسلام آباد نے از خود نوٹس لے کر یہ کیس سنا تھا اور اس پر یہ فیصلہ صادر کیا تھا, جو سارے مولوی مفتی علماء سارے ہاتھ دھو کر پیچھے پڑ گئے کہ کسی طرح سے کمیشن نہ بیٹھے یا یہ کارروائی لائیو نہ چلے, اس لیے یہ سارے پروپیگنڈے شروع کیے ہوئے ہیں. آگے آپ سب خود بہت سمجھدار ہیں کہ سچ اور حق میں کون لوگ ہیں. مزید نئی اپڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں. کمنٹ سیکشن میں سب اپنی رائے ضرور دیں.
आवाज कमेंट सेक्शन में जरूर उठाया करें। यूट्यूब चैनल मैसेज ऑफ इस्लाम। हम तो रखते हैं मुसलमानों का दीन, दिल से है खुदा में खत्मुल मुरसलीन। हम तो रखते हैं मुसलमानों का दीन, दिल से है खुदा में खत्मुल मुरसलीन।